سیلف لیس میڈیکوز 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 نام تو سنا ہی ہوگا. اگر نہیں سنا تو جاؤ پہلے وضو کر کے آؤ اور پھر اس نام کو اپنی زبان پہ لانا. مطلب کہنے کا آج میں نے ایک پوسٹ پڑھی جس میں جو ہے نا سیلف لیس میڈیکوز کی آنر جن کا نام ڈاکٹر یسرا ہے ان کو یوٹیوب کی طرف سے ایک سلور پلے بٹن کے ساتھ میں نے ان کی پکچرز دیکھی تو کافی اچھا لگا مجھے، کیونکہ ایک کریٹرز کے لیے جب کوئی اس طرح کا انعام آتا ہے تو اس کی خوشی جو ہے نا وہ ایک پیک لیول پہ ہوتی ہے. میں ان کی ڈائری کا ایک ورک ان کی اپنے الفاظ سیلف لیس میڈیکوز کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ان کی جو ہے نا وہ ایجوکیشنل ہسٹری سارے کی ساری، اور اس کے علاوہ پھر میں نے اپنے چینل پہ جب بنایا تھا تو میں نے ان سے کچھ ریویوز لیے تھے. ان کے میسیجز بھی آپ کو میں دکھاؤں گا. ان کے کافی اچھا رسپانس تھا، انہوں نے مجھے کافی اچھا گائیڈ کیا تھا کہ اس طرح نہیں اس طرح ویڈیو بناؤ. وہ بھی میں کوشش کروں گا یہاں سائڈ پہ کہیں آپ کو دکھا سکوں. تھوڑی سی لمبی ہے ڈائری کا ایک ورک، آپ سمجھ لیں. تو یہ میں پڑھنا چاہ رہا تھا، سوچا آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ شیئر کر دوں. میں بھی کسی کے مجھے بھی کافی امپریس کیا تھا اس اسٹوری نے، تو میں نے کہا چلیے آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. اور کوئی مقصد نہیں ہے ویڈیو بنانے کا. پوسٹ کچھ یوں ہے: یسرا بنت حفیظ راولپنڈی میڈیکل کالج یونیورسٹی کا ایک جگمگاتا نگینہ ہے جس نے اپنی قابلیت اور انتھک جدوجہد سے میڈیکل کے بے شمار طلباء و طالبات کے تعلیمی سفر کو سہل کرنے میں عمدہ کردار ادا کیا. کوئی شک نہیں ان کی زندگی کا سفر جہد مسلسل کا آئینہ دار اور عہد پختہ کو عملی جامہ پہنانے کا غماز ہے. 117 کے سبسکرائبرز یوٹیوب چینل کے اوپر سیلف لیس میڈیکوز طلباء میں بہت مشہور ہے. حیرت کا یہ سفر ختم ہونے میں نہیں آئے گا، انشاءاللہ نہیں آئے گا. جب آپ ان کی کہانی سنیں گے جو کہ آج ہم شیئر کر رہے ہیں، اور یہ راولپنڈی میڈیکل کالج کے ہی طلباء نے، ان کی دوستوں نے یہ کہانی شیئر کی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. ان کا کہنا ہے کہانی کچھ یوں شروع ہوتی ہے: السلام علیکم. ایز یوزول ہر ویڈیو میں نئے ٹاپک شروع کرنے سے پہلے آج بہت خوشی سے خدا کے عطا کیے ہوئے بہترین انعام کا ذکر کروں گی. یہ سیلف لیس میڈیکوز کے الفاظ ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اٹ از نتھنگ ادر دین مائی چینل سیلف لیس میڈیکوز. زندگی ہر لمحہ بدلتی ہے اور بہت کچھ آپ کبھی نہیں سوچتے جو ہو جاتا ہے، اور یہ بات میری زندگی میں بھی اسکول لائف سے چل رہی تھی. دیکھیں اسکول لائف سے اب کہانی شروع ہو رہی ہے اور یہ ریئل سٹوری ہے. میں ہمیشہ سے محنت اور ایمانداری سے کام کرنا پسند کرتی تھی، چاہے وہ معمولی سی کلاس پر ڈیوٹی ہو یا اسکول کی ہیڈ گرل کی ڈیوٹی ہو. مطلب کسی کلاس کی ڈیوٹی انہیں عموماً دیا جاتا ہے نا، CR GR یا ہیڈ گرل کی ڈیوٹی. ہر کام ایمانداری سے، نارمل کلاس ٹیسٹ ہو یا بورڈ کے امتحان، مکمل ایمانداری کا دامن کبھی نہیں چھوڑا. اسکول میں پوزیشن بھی آیا کرتی لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ بورڈ میں بھی پوزیشن لے سکوں گی. واو نائس. جب 9th کلاس کے بورڈ میں مارکس ہائیسٹ ان راولپنڈی بورڈ اینڈ سیکنڈ ہائیسٹ ان پنجاب تھے. کین یو امیجن، پنجاب میں سیکنڈ اور راولپنڈی بورڈ میں ان کی فرسٹ پوزیشن. ٹھیک ہے، تو اندازہ ہوا کہ میرے رب کی شان عظیم ہے جو ایک نارمل اسکول میں پڑھنے کے باوجود بورڈ میں پوزیشن دے سکتا ہے. کوئی شک نہیں ہے وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے نوازتا ہے. مجھ جیسی گناہ گار پر بھی اس نے اتنی مہربانی کی کہ جس کا مجھے گمان ہی نہیں تھا. بس اس دن کے بعد خدا کی مہربانی سے راہ راست کو زیادہ مضبوطی سے پکڑ لیا اور اپنی زندگی سے بہت سی چیزیں جو حکم الہی کے خلاف تھی نکالنے کی کوشش کی، جیسے کہ گانے سننا وغیرہ. یہ انہوں نے ایک پہلی اگزامپل دی ہے. نو ڈاؤٹ انسان خطا کا پتلا ہے، غلطیاں انسان سے ہی ہوتی ہیں، کوئی فرشتے تھوڑی نہ ہیں ہم. نیکسٹ، پھر FSC کے دوست. خوب محنت اور دعا کے ساتھ اللہ نے میٹرک میں بورڈ میں 3rd پوزیشن ادا کی. ماشاءاللہ، مطلب 9th میں فرسٹ تھی اور 10th میں 3rd پوزیشن مل گئی. ٹاپ 3 پوزیشن کوئی عام بات نہیں ہے.
نیکسٹ، پھر ایف ایس سی کے 2 سال بھی اسی دل جمی سے محنت کرتی رہی اور ایف ایس سی میں راولپنڈی بورڈ سے فرسٹ پوزیشن سے اللہ نے نوالا. واو نائس، ماشاء اللہ. مطلب ایف ایس سی میں انہیں فرسٹ پوزیشن سے نوازا گیا. اب دماغ میں یہ خیال تھا کہ دن رات پڑھتے رہو تو پوزیشن تو آ ہی جاتی ہے. مطلب اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بک وارم، مطلب کتابی کیڑا، جو خود محنت سے جی چراتے ہیں نا، وہی یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں. یہ میں نے دیکھے ہوئے ہیں کہ رٹے لگاتا ہے. مجھے بھی یہ الفاظ آئے تھے جب آئی واز ان مائی ایف ایس سی. جب ہمارا جی سی کالج کا رزلٹ آیا تھا تو لوگ مجھے بھی کافی کہتے تھے کہ یو آر بک وارم، لیکن میری ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بھی تھیں. اچھا جی، دن رات پڑھتے رہو تو پوزیشن آ ہی جاتی ہے، لیکن زندگی میں انجوائمنٹ نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے بے شک. تو میں یہ ساتھ بتا دوں کہ میں اپنی اسکول سے لے کر ایم بی بی ایس کے اس سال تک، مطلب ابھی وہ 4th ایئر کی ایگزام دے رہی ہیں، کریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی رہی ہوں، اور الحمدللہ بہت سے انعامات بھی خدا نے عطا کیے. ان میں بیڈمنٹن سے لے کے ڈبیٹ اور پھر آرٹس بہت کچھ حاصل ہوا. مطلب بیڈمنٹن جسے ہم چڑی چھکا کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ ڈبیٹ مطلب تقریریں، اور پھر آرٹس بہت کچھ حاصل کیا. اب پھر گھر پہ ماں کا ہاتھ بٹانا اور گھر کے کام کرنا، یہ بھی ایک روٹین میں شامل ہے. یس، میں نے ایک گھر کو ٹیکسٹ کیا تھا کہ کھانا پکانا آتا ہے آپ کو، مطلب یوں ہی. تو اس نے کہا ہم گھر والے مجھ سے ایک کام ہی کروا لیں، یا پڑھائی کروا لیں یا کھانا. تو ان کے لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ گھر میں بھی ماں کا ہاتھ بٹانا اور گھر کے کام کرنا، یہ بھی روٹین میں شامل. اور یہ میرے رب کا سب سے بڑا احسان ہے کہ مجھ پہ اس نے اس قابل بنایا کہ میں اس کے کلام عظیم قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کر سکوں. ماشاء اللہ، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کیسے بتا سکوں. 8th کلاس سے حفظ شروع کیا. مطلب 8th کلاس میں عموماً حفظ ہو چکا ہوتا ہے، 5th کلاس کو چھوڑ کے 8th کلاس میں ڈائریکٹ آ جاتے ہیں حفظ کرنے کے بعد. لیکن انہوں نے 8th کلاس سے شروع کیا اور کب تک، اللہ کی مہربانی سے ایم بی بی ایس کے فرسٹ ایئر میں مکمل کر لیا. اللہ کا بہت شکر ہے. مطلب 8th کلاس سے شروع کیا اور فرسٹ ایئر جب ایم بی بی ایس میں ان کا داخلہ بھی ہو گیا، اور فرسٹ ایئر جب پڑھا، مطلب 4 سال ہی بنتے ہیں نا. اگر انہوں نے امپروو کیا ہے کہ نہیں یہ مجھے نہیں پتہ. تو آئی تھنک کہ بورڈ کی پوزیشن ہے یہ، تو یہ امپروور نہیں ہوں گی یہ. اچھا، پھر کیا تھا، فرسٹ ایئر میں مکمل کر. اللہ کا بہت شکر ہے. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ باقاعدہ کسی کو پڑھاؤں گی، کوئی ایسا موڈ نہیں تھا. بس یوں ہی چلتے پھرتے کوئی ٹاپک کسی کے پوچھنے پہ سمجھا دیا جاتا ہے. جس طرح ہوتے ہیں نا عموماً گھر میں بڑے ہوتا ہے جس نے پہلے آلریڈی کلاس پڑھ رہی ہوتی ہے تو وہ دوسروں کو سمجھا دیتا ہے. تو ایسے ہی کوئی تھا. اس اسکول کے زمانے سے میڈیکل کے فرسٹ ایئر تک یہی روٹین رہی. مطلب قرآن پاک ساتھ ساتھ، اور ساتھ ایف ایس سی، اور پھر ساتھ پوزیشن بھی. دیکھیں اللہ پاک جو ہے نا وہ قرآن پاک پڑھنے والوں کو نا پڑھتے جو ہے، اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ باقاعدگی سے زیادہ پڑھیں. جو حفظ کر رہا ہے اس کے تو اور بھی سینہ روشن ہو جاتا ہے، اس کا دماغ اور بھی کھل جاتا ہے. یہ غلط کنسیپٹ ہے کہ ایک بار میں ایک ہی چیز ہوگی. نو، جو ذات پھر وہ محنت کے لیے وہ اتنا صبر بھی دیتی ہے، اتنا پوٹینشیل بھی عطا کر دیتی ہے. شروع کر کے دیکھنا آپ کی ذمہ داری ہے. اسکول کے زمانے سے میڈیکل کالج تک یہی روٹین رہی، لیکن اس کے سمجھانے میں ایک لفظ کی کوتاہی بھی کرنے سے گریز کرتی، یہ سوچ کر کہ مجھ سے پوچھا گیا تو میری ذمہ داری ہے. مطلب جو بھی پوچھتا اسے ہر بات جو ہے نا اچھے سے ایکسپلین کرنے کا وہ کہہ رہی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اناٹمی کے ڈائسیکشن ہال میں 10 دفعہ بھی اسپاٹنگ کرانی پڑی تو خوشی سے کرایا کرتی. مطلب اناٹمی کے ڈپارٹمنٹ میں اگر مجھے آتی ہے کوئی چیز یا کسی کو آتی ہے تو وہ دوسرے کو سمجھاتا ہے نا. ایسے ہی ہوتا ہے نا. مطلب اگر آپ اپنے فرسٹ ایئر کو یاد کریں، سیکنڈ ایئر کو یاد کریں، تو اسی طرح تھا کہ اگر ایک کو کوئی چیز آتی ہے تو وہ دوسرے کو سمجھاتا ہے. اکثر یوں ہی ہوتا ہے کہ مطلب تنگ آ جاتا ہے بار بار. لیکن یہ کہتے ہیں کہ 10 بار مجھے سمجھانا پڑا تو میں نے خوشی سے سمجھایا. دیکھیں ہارڈ ورک آلویز پے آف. آپ دوسروں کی مدد کریں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اللہ پاک آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں گا. یہ وہ لیسن ہے جو میں نے اخذ کیے ہیں ان کی سٹوری سے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. نیکسٹ، اناٹمی کے ڈائسیکشن ہال میں 10 دفعہ بھی اسپاٹنگ کرانی پڑی تو خوشی سے کروائی. اگر کالج میں صبح کسی کو پڑھانا ہوتا، مطلب کوئی کہتا کہ مجھے یہ ٹاپک سمجھا دو، انہیں کہہ دیا کہ میں صبح آ کے پڑھا دوں گی، تو وہ کیا کرتے تھے، صبح اگر 6 بجے جانا اٹھتی تھیں عموماً، تو وہ اس دن 5 بجے اٹھ کے وہ خود ٹاپک کو پہلے خود پڑھا کرتی، پھر جو ہے نا تاکہ پڑھنے والے کا ٹائم ضائع نہ ہو اور وقت ایسے ہی گزر گیا.
مطلب اگر کسی نے ٹاپک سمجھنا ہوتا ہے تو پہلے اگر میں 6 بجے کہہ رہی ہوں اٹھتی ہوں تو میں اس دن 5 بجے اٹھ کے پہلے خود ریوائز کرتی تھی تاکہ وہاں پہ جا کے مجھے ریوائز نہ کرنا پڑے اور جو سمجھنے والا اس کا ٹائم بھی بچ جائے. دوسروں کا ٹائم بچایا ہے تو اللہ پاک آپ کا بھی ٹائم بچاتا ہے. فرسٹ ایئر کے مڈ میں ایک دن لیور کی اسپاٹنگ کرا رہی تھی. آئی تھنک فرسٹ ایئر کے کس اسٹوڈنٹ کو, کیونکہ فرسٹ ایئر میں تو لیور کا کوئی ماڈل نہیں ہے جہاں تک میرا خیال ہے. مے بی ان کا سلیبس چینج نہیں یو ایچ ایس کا تھا اس وقت, وہ یونیورسٹی تھی, تو مے بی یہاں پہ کچھ ہو لکھنے میں کہ کچھ گڑبڑ ہو. لیکن فرسٹ ایئر کے مڈ میں لکھا یہی ہوا کہ لیور کی اسپاٹنگ کرا رہی تھی. تب میری انتہائی عزیز فرینڈ زینب, توفیق اور منال الطاف نے کہا یسرا تم چینل بنا لو, تمہیں بھی آسانی ہوگی اور پڑھنے والے کو بھی, اور نام اس کا سیلف لیس میڈیکوز رکھنا. مطلب اے فرینڈ از نون بائی دی کمپنی ہی کیپس, اسی طرح تھا, کیسے تھا, مطلب ایک انسان جو ہے نا, مین از نون بائی دی کمپنی ہی کیپس, اسی طرح کہ جو اس کے ارد گرد جو اس کے فرینڈز ہوتی ہیں بندہ اسی سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ کس کیٹیگری کا بندہ ہے. تو ان کی دوستوں کا سیلف لیس میڈیکوز میں ایک کلیدی رول ہے, کی رول ان کی دوستوں کا بھی ہے. مطلب آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی نہ کوئی تو پکڑ کے یوں ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے نا کیمرے سے, کسی نہ کسی نے تو وہ اس کو ہیلپ کی ہوتی ہے, کوئی تو بتاتا ہے کہ یہ ٹھیک مان رہی ہے نہیں مان رہی. نو ڈاؤٹ کہ فیس ان کا نہیں آتا, لیکن اس میں بھی کافی ہمیں فیس سے لینا دینا نہیں ہے. اچھا, کچھ لوگ فوکس کے اوپر بہت کہتے ہیں, تو یار موبائل ہر ایک کے پاس ایک جیسا نہیں ہوتا, اور دوسروں کے لیے ٹائم نکال کے ویڈیو بنانا بہت ٹف کام ہے, اور آپ کے بھی ایم بیز لگتے ہیں. مطلب اگر میں ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں تو میری ایم بیز لگتے ہیں, میرا ٹائم لگتا ہے, مطلب ہمارا بھی خرچہ ہوتا ہے. لیکن کسی کے لیے یار کچھ فری کر دو نا, میں بھی کسی ایک کی بھی مدد ہو جائے. میں جانتا ہوں کہ آئی ایم ناٹ اتنا پرفیکٹ نہیں ہوں, لیکن کسی ایک نہ ایک کی کہیں نہ کہیں تو ضرور مدد ہوگی. میرے کچھ پی ڈی ایف, میرے کچھ کمپائلنگ کی ہوئی چیزیں, تو اسی طرح ٹائم بچا کے نا, تو اس اسٹوری نے کافی مجھے امپریس کی ہے جو میں نے رزلٹ نکالا ہے. اور نام سیلف لیس میڈیکوز رکھنا سوٹ کرتا ہے تمہیں, مطلب ان کی دوستوں نے ہی انہیں بتایا کہ سیلف لیس میڈیکوز اس کا نام رکھنا, پڑھنے والے کو بھی. ٹھیک ہے, اب اس دن سے ان کا کہنا یہ تھا کہ تمہیں بھی آسانی ہوگی اور پڑھنے والوں کو بھی. اس دن پہلی دفعہ مجھے پتہ لگا کہ یوٹیوب چینل بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب یوٹیوب چینل پر وہ بات ہنسی مذاق میں ختم ہوگی. یہ تو کوئی نہیں جانتا تھا کہ ہنستے ہوئے زینب اور منال نے مجھے زندگی کا بہترین تحفہ دے دیا. یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے میرے خیال میں نعمت ہوتی ہے کہ ہنستے ہنستے بندے کو کچھ ایسا چیز مل جاتی ہے کہ جس کی اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا. اچھا جی, جس کے لیے ان کی بے حد شکر گزار ہوں. اس طرح فرسٹ ایئر کی آخر میں سیلف لیس میڈیکوز اللہ کے حکم سے بنا لیا. میں نے ان کی ہسٹری دیکھی, آئی تھنک سپٹمبر 2017 ہے ایئر ان کا, جب انہوں نے یوٹیوب چینل شروع کیا تھا, اور اب تک وہ 117 کے سبسکرائبر ہو چکے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ 2017 کے اینڈ پہ آئی تھنک یہ لانچ کیا تھا چینل. میرا چینل بنانے کا مقصد ایک ہی تھا, جو ٹاپک مشکل ہو اور مجھے میرے خدا نے اس قابل بنایا کہ میں سمجھا سکوں, وہ میں نے سمجھا دوں, اور کوئی ایسا طریقہ اختیار کروں بس اگلا دیکھے اور اس کو سمجھ آ جائے. مطلب یہ نیمونکس کی بات کر رہی ہے کہ آسان الفاظ میں جو خود نیمونکس بنائے ہیں نا, وہی نیمونکس دوسروں تک شیئر کرنے ہیں. اوکے, کوئی ایسا طریقہ اگلا دیکھے اور اس کو سمجھا. اسی لیے دن رات محنت کر کے ویڈیوز بنانا شروع کر دی. دل میں یہی خیال تھا کہ ہر چیز سمجھانے والی اور کام کرانے کے لیے ذات صرف اللہ کی, یہ کوئی شک نہیں ہے. اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو ہی بندہ نیکسٹ اسٹیپ لے سکتا ہے. اے ابن آدم, ایک تیری چاہ ہے ایک میری چاہ ہے, پر ہوگا وہی جو میری چاہ ہے. وہ والا شعر مجھے یاد آ رہا تھا اس میں. اچھا جی, دل میں محض یہی خیال تھا کہ ہر چیز سمجھانے والی اور ہر کام کرانے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے. میری کیا مجال کے کچھ کر سکوں. اس بات کی خوشی ہے کہ میرے رب نے مجھے ادنا انسان کو اس عظیم کام کا ایک معمولی سا وسیلہ بننے کا شرف ادا کیا. اب یہ ذمہ داری ہے کہ لہٰذا اس کو نبھانا بھی بھرپور انداز میں ہے. اگر ذمہ داری مل گئی ہے تو آپ کے اوپر رسپانسبلٹی بھی آ جاتی ہیں. مطلب اس کو اچھے طریقے سے نبھانا بھی ایک عبادت کا میرے خیال میں ایک حصہ آ جاتا ہے. ناکامی کی تیز ہوائیں, اونچی پرواز. اچھا جی, میں کہاں پہ تھا؟ ہاں, چینل بنانے کا مقصد اس بات کے. ہاں, اب تک ایم بی بی ایس میں کوئی ڈسٹنکشن نہیں آئی. مطلب میٹرک میں ایف ایس سی میں ٹاپر رہی ہیں
اس کے بعد انہوں نے پڑھانا شروع کر دیا، ٹھیک ہے، یوٹیوب چینل لانچ کیا. دوسروں کو مجھے لگتا ہے کہ دوسرے لوگوں کو ڈسٹنکشن آئی ہوگی ان کا چینل دیکھ کے، لیکن ٹیچر جو ہوتا ہے نا وہ خود نیچے رہ کے اپنے جو ہے نا اسٹوڈنٹس ان کو ایک نئے مقام تک لے جاتا ہے. تو یہی بات شاید یہاں پہ نظر آ رہی ہے کہ ابھی تک ان کی ڈسٹنکشن نہیں آئی، لیکن یہ بھی خدا کی مرضی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے ڈسٹنکشن آ جائے تو بندہ زیادہ ہی ہوا میں پھول جائے، مے بی یہ بھی اللہ کی بہتری ہوتی ہے. لیکن جب کوئی بھی یہ کہتا ہے کہ یسرا تمہاری ویڈیو سے میرے پیپر پاس ہو گئے تو زبان سے الحمدللہ نکلتا ہے. واہ، یہ فیلنگ صرف ایک ٹیچر ہی محسوس کر سکتا ہے یا جو پڑھاتا رہا ہو. اور الحمدللہ نکلتا دل سے خدا کے آگے شکر کا سجدہ کرتے ہیں، اور روح کو جو تسکین ملتی ہے وہ ماضی میں آئی ہوئی بورڈ کی پوزیشن کے احساس سے بھی بہت زیادہ بالاتر ہے. یہ احساس مجھے زیادہ بہتر کام کرنے کی ہمت دیتا ہے اور آج بھی دیتا ہے. دیکھیں جب کوئی اچھا کمنٹ کرتا ہے نا، مطلب کسی کی وجہ سے، آپ کی وجہ سے کسی کی ہیلپ ہو جاتی ہے، کسی کو ایگزام میں آپ یاد آتے کہ ہاں اس نے یہ مجھے سمجھایا تھا، یا ہاں اس نے یہ مجھے سے شیئر کیا تھا، میں نے وہ پڑھا تھا. اور وہ یار مجھے بھی کافی میسج آئے ہیں. مطلب اب یہ فیسٹ کے پیپر ہوئے ہیں نا، تو اتنے زیادہ میسج کہ میں ان سب کو پڑھ پڑھ کے ان کا شکریہ ادا کرتا رہتا ہوں سارا دن. مطلب اللہ بڑے بول سے بچائے، لیکن ان کی تو پھر کیا ہی بات ہے، مطلب ان کے تو لاکھوں میں ہے نا، تو ان کو تو اتنے دن میں میسج آتے ہوں گے. اب ماضی میں آئی بورڈ کی پوزیشن سے زیادہ یہ احساس مجھے مزید بہتر کام کرنے کی ہمت دیتا ہے، اور آج بھی دیتا ہے. ہر کسی کی زندگی میں بہت سادہ نہیں ہوتی. پڑھائی سے ہٹ کر زندگی میں اور بھی کئی ذمہ داریاں تھیں مجھ پہ. چینل کے ساتھ ساتھ باقی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے اپنی ذات اور ذاتی خواہش کو کم سے کم اہمیت دی. بے شک ذاتی خواہش کو مارنا ہی پڑتا ہے، مطلب اپنے کمفرٹ زون سے ہمیں باہر نکلنا ہی پڑتا ہے کچھ بڑا کرنے کے لیے. اللہ کی مہربانی سے اس کی مخلوق میں کسی کو خوش کر کے زندگی گزارنے کا لطف ہی الگ ہے. یہ تو بات ہے، یہ تو میں نے بھی اپلائی کی ہوئی ہے. مطلب دوسروں کی جو پیسہ آپ کو کبھی خوشی نہیں دے گا، مطلب آپ کی ضروریات پوری کرے گا، نو ڈاؤٹ زندگی کا حصہ ہے، لیکن یہ پیسہ زندگی نہیں ہے. آپ فری کسی کے لیے کام کریں، اگر آپ کے پاس وقت کی کمی ہے، لوگوں کو ان کا بہتری کے لیے کچھ وقت دیں. پیسے کی کمی ہے تو پیسے لوگوں کو، نیڈی لوگوں کو جو ہے نا، ضرورت مند لوگوں کو کھانا کھلائیں. کھانے کی کمی ہے تو کھانا، جس چیز کی کمی ہے وہ بانٹیں، آپ کو وہ بڑھ کے ملے گا. اچھا جی، ناکامی کی تیز ہوائیں اونچی پرواز میں ضرور سامنے آتی ہیں، اور آپ کو وہ کچھ سکھا جاتی ہیں جو کامیابی کبھی نہیں سکھاتی. میں نے بھی MBBS میں ایسا دور دیکھا. بس خدا پہ بھروسہ کر کے ہمت سے کام کرتی رہی، کیونکہ انسان کو کوئی چیز اس وقت تک نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لہذا جو یہ سوچتی ہیں کہ یوٹیوب میں بہت پیسہ ہے، ان کو بتا دوں کہ یقیناً ہوگا. ان کے لیے جو پیسہ کمانے کی نیت سے آتے ہیں. میرا چینل بنانے کا ایسا کوئی خیال نہ تھا جو آج تک آیا کہ اس پہ غور کرو. عطا کرنے والی ذات تو ہر کسی کی ہے. دیکھیں یوٹیوب پہ لوگ کہتے ہیں کہ پیسے کے لیے آتے ہیں. میں بتا دیتا ہوں، ایک تو ان کا کرائٹیریا بہت زیادہ ہے کہ 4000 گھنٹے اور 1000 سبسکرائبر وہ مکمل کریں تو آپ کا چینل مونیٹائز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مونیٹائز سے مطلب جنہیں نہیں پتہ کہ آپ کے چینل پہ ایڈ لگ جاتے ہیں. اب ایڈ جو ہے نا وہ پاکستان جیسے، بھارت، بنگلہ دیش، ان ممالک میں جو ایڈ چلتی ہیں وہ انتہائی لویسٹ ریٹ میں ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ممالک جو ہے نا وہ ابھی ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر آ رہے ہیں. اس وجہ سے یہاں پہ اگر کوئی 100 ویو دیکھا، 1000 ویو دیکھے تو بڑی مشکل سے 10 روپے بھی وہ دیتا ہے یوٹیوب. کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. میں کہتا ہوں نہ ہونے کے برابر ہے. صرف یہ ان کے لیے جن کا کام یوٹیوب سے پیسہ کمانا، وہ سارا دن یوٹیوب پہ بیٹھ کے اپنی ویڈیو کو پروموٹ کرتے رہتے ہیں، اور مختلف ٹرکس لگا کے وہ اپنے چینل سے کچھ نہ کچھ ارننگ کرتے ہیں. نو ڈاؤٹ ہوتی ہے، لیکن آپ کو ایک پہاڑ جتنا جو ہے نا وہ صبر چاہیے. اگر آپ کمانے کی غرض سے یوٹیوب پہ ایز اے اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں تو میرے خیال میں یہ آپ کو کسی اور فیلڈ میں جانا چاہیے. آپ کو کچھ نہ کچھ اور چوز کرنا چاہیے. اگر ہم دوسروں کی مدد کے لیے آ رہے ہیں تو آئیں. پیسہ جو ہے نا وہ مدد کے ساتھ ساتھ، جس طرح ایک ہوتا ہے نا بندے کے ساتھ سایہ آتا ہے، پیسہ بھی پھر اس طرح آپ کے ساتھ آتا ہے جب آپ دوسروں کی مدد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، صرف ایک پارٹ آف لائف ہے، ناٹ اٹس لائف. اچھا، اب کیا ہے، میں محنت اور دعا پہ بہت یقین رکھتی ہوں، لیکن اکثر لوگوں کہتے سنا کہ محنت بہت کرتے ہیں پر مارکس نہیں آتے. پہلی بات تو یہ ہے کہ امتحان سے 1 مہینہ پہلے پڑھنا شروع کرنا اور دن رات محنت کرنا اصل محنت نہیں ہے. ہاں، جو لاسٹ منتھ میں پڑھنے والے لوگ ہیں نا، وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ محنت نہیں ہے. محنت کے لیے زندگی میں کبھی، ہاں 1 مہینے پڑھنا چاہیے، یہ محنت نہیں ہے.
میں نے اپنی زندگی میں کبھی ٹیوشن یا اکیڈمیز نہیں جوائن کی، صرف جو چیز فالو کی ہے وہ ڈے ون سے پڑھائی کرنا اور روز کا کام روز کرنا ہے۔ اور ایک بات میں سب اسٹوڈنٹس کو اور ایوان ہر انسان کو کہنا چاہوں گی کہ صرف مارکس یا رزلٹ نہیں دیتے ہیں، محنت صرف مارکس اور رزلٹ نہیں دیتی۔ رزلٹ اینڈ سکسیس از اے ملٹی فیکٹوریل فینومینا۔ رزلٹ، باہر بارش ہو رہی ہے ابھی، دیکھیں کیسی بات کر دی ہے۔ ریزلٹ اینڈ سکسیس از اے ملٹی فیکٹوریل فینومینا، مطلب بہت سی چیزوں کا یہ مجموعہ ہے، اور بھی کئی چیزیں اس پہ اثر انداز ہوتی ہیں جس پر ہم دھیان نہیں دیتے۔ اللہ کی ذات بہت مہربان ہے، بہت مہربان ہے، وہ محنت کا اجر ضرور دیتی ہے، لیکن انسان کی اپنی ہی غلطیاں اس کے اجر کو کم کر دیتی ہیں۔ بچپن سے اب تک آپ نے ہزاروں دفعہ یہ سنا ہوگا کہ دوسروں سے حسن سلوک سے پیش آؤ، والدین کی خدمت کرو، ہر چھوٹا کام بھی ایمانداری سے کرو۔ اکثر لوگ ان باتوں کو اسلامیات کے پیپر میں ہی پڑھتے اور یاد کرتے ہیں، عمل کرنا بھول جاتے ہیں۔ میری سب سے یہی درخواست ہے، ان کو فالو کر کے دیکھیں، اللہ ایسی کامیابی سے نوازے گا کہ آپ کے لب بسختہ اس ذات کا شکر ادا کریں گے۔ جسٹ یو امیجن، چھوٹے چھوٹے کام جو ہے نا وہ میٹر کرتے ہیں، یہی، لیکن یہ چھوٹے نہیں ہیں، یہ آپ کو اتنی بڑی سکسیس دے سکتی ہیں کہ آپ ساری عمر بھی اس کا ذات کا شکر ادا کرتے رہیں نا۔ ویسے تو ہم کر ہی نہیں سکتے۔ او مائی گاڈ، کیمرے کو کیا ہو گیا؟ اوکے جی، لاسٹ پہ بس تھوڑا سا رہ گیا ہے ان کی یہ ڈائری کا ایک ورک۔ اکثر لوگ ان باتوں کو اسلامیات کے پیپر میں ہی پڑھتے اور جاتے، عمل کرنا بھول جاتے ہیں۔ میری سب سے یہی گزارش ہے کہ ان کو فالو کر کے دیکھیں، اللہ ایسی کامیابی سے نوازے گا کہ آپ کے لب بے ساختہ اس ذات کا شکر ادا کریں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ سجدہ شکر کی توفیق بھی نصیب والوں کو ملتی ہے۔ یس، شکر بھی نصیب والوں کو ہی ملتا ہے، کہ وہ جو کامیابی پہ شکر۔ حقیقت تو یہ ہے کہ سجدہ شکر کی توفیق بھی نصیب والوں کو ملتی ہے۔ 1,00,000 روپے کی میں کہتا ہوں بات کر دی ہے انہوں نے۔ اوکے، انشاءاللہ ارادہ تو یہ ہے کہ اپنے چینل کے ذریعے جب تک اللہ نے زندگی دی اور ہمت دی، ہر اسٹوڈنٹ کی ہر ممکن مدد کرنے کی کوشش کروں گی، جس میں فائنل ایئر کی ویڈیوز اور باقی ایئر کی مسنگ ویڈیوز، ہاؤس جاب، اسپیشلائزیشن، اور جتنا جہاں تک ہو سکا آئی ول ٹرائی ٹو ڈو مائی بیسٹ۔ انشاءاللہ آپ کریں گے۔ ارادہ جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پہ ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ جو مجھے ابھی نہیں جانتے ان کو بتا دوں کہ میں بھی ابن آدم ہوں، جو انسان بن کر اشرف المخلوقات ہونے کا حق ادا کرنا چاہتی ہوں۔ میری بس اتنی جرت ہے کہ محنت کر سکوں، اور جو کچھ ہے اس کو میرے خدا کا دیا اور کیا ہے۔ اپنے رب سے دعا ہے کہ مجھ سے کبھی ایک لفظ کی بھی غلطی نہ ہو، اور جب تک زندگی ہے اپنی پوری طاقت اور ہمت سے ہر وہ کام کروں جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، جب اس کے حضور حاضر ہوں تو شرمندگی سے نہیں بلکہ عزت سے جھکیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ یسریٰ بنت حفیظ، بیچ 44، راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی، آنر سیلف میڈیکل۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ان کا یہ پورے کا پورا میسیج، میں نیچے بھی ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا۔ گائز، کہنے کا یہی مقصد ہے کہ بہت سے جو ہے نا وہ میں نے دیکھی ہیں انفلوئنسر۔ چند سالوں پہلے میں نے ایک لڑکی کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ تھا ملالہ یوسفزئی، ان کو نوبل پرائز سے نوازا گیا تھا۔ آئی تھنک ہر ایک کی اپنی رائے ہے، لیکن ان سے زیادہ جو ہے نا یہ سیلف میڈیکل، ڈاکٹر نجیب، اس طرح کے جو پیپل ہیں نا جنہوں نے میڈیکل کمیونٹی میں ایک نیا انقلاب لے کے آئے، مطلب اس کو ڈیجیٹل وے میں لے کے آئے، اسٹوڈنٹس کی مشکلات کو حل کیا۔ نو ڈاؤٹ اور بھی ہیں، لیکن ہم ایز اے پاکستانی ان کو میرے خیال میں نوبل پرائز دینا چاہیے۔ نمبر 1 ڈاکٹر نجیب، نمبر 2 سیلف میڈیکل۔ اگر نوبل پرائز نہیں دے سکتے، نو ڈاؤٹ ایک بڑا ایوارڈ ہے کیونکہ وہ فارن کے، تو ہم ایٹ لیسٹ تمغہ جرت تو دے سکتے ہیں، مطلب ایکٹرس کو مل سکتا ہے۔ ہم ایوارڈ میں دیکھتا ہوں کہ وہاں پہ بڑے بڑے ایوارڈ جو ہے نا انہیں دیے جا رہے ہوتے ہیں، کرکٹرز کو اتنے بڑے ایوارڈ مل جاتے ہیں۔ یار اس فیلڈ میں جو ہے نا کیوں کسی کی اتنی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی؟ دیکھیں آج ایک حوصلہ افزائی آپ کریں گے، ان کو دیکھ کے ایک رول ماڈل بن جائے گا۔ میرا ویڈیو بنانے کا یہی مقصد ہے کہ ان کو فالو کروں، آپ کے ساتھ شیئر کروں، میں بھی کسی ایک کام آ جائے۔ نو ڈاؤٹ
آئی ایم ناٹ اے بگ یوٹیوبر، لیکن میری بھی کچھ یہی موٹیویشن تھی. مجھے کچھ ٹاپکس جو ہے نا وہ نیمونک کے ساتھ آتے ہیں. میں نے بھی اسی کنسیپٹ کے ساتھ شروع کیا تھا، اور مجھے فرسٹ ایئر میں جو ہے نا ایک گرلز نے سب سے پہلے اپروچ کیا تھا. شی واز فرام ترکی، مطلب وہ تھیں وہ پاکستان کی، لیکن وہ اسکالرشپ پہ استنبول یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی. ان کا میسیج آیا تھا کہ وہ انہیں کرونا ہو چکا تھا، ٹھیک ہے، تو ان کو ہسٹولوجی کی ویڈیوز چاہیے تھی، کچھ ایمبریوز کی چاہیے تھی فرسٹ ایئر کی. تو مجھے آتی تھی وہ، تو میں نے انہیں جو ہے نا وہ فری آف کاسٹ جو ہے نا میں نے ویڈیو پرووائڈ کی جتنا مجھے آتا تھا. میں نے اسے یہی بتایا جتنا مجھے آتا ہے میں اپنی طرف سے پوری کوشش کر کے وہ نالج ڈلیور کروں گا. اور وہ میں نے کچھ انہیں ویسے سینڈ کی، پھر میں نے یوٹیوب پہ اپلوڈ کر کے وہ، یہ تو پہلے سے یوٹیوب تو چینل پہلے سے تھا لیکن کچھ اپلوڈ کرتا تھا. پھر میں نے پراپر ایک وے میں جو ہے نا وہ اپلوڈ کرنا شروع کی. کافی اچھا رسپانس ہے. پھر میں نے کلینکلس کی کمپائلنگ کر کے کچھ لوگوں کو، بہت سارے لوگوں نے اپروچ کیا مجھے میرے واٹس ایپ پہ، ٹیلی گرام پہ. میں نے ان کے فری آف کاسٹ MCQ جو ہے نا وہ انہیں پرووائڈ کیے. بتانے کا مقصد کوئی اپنی تعریف کروانا نہیں ہے، سمپل یہ بتانا ہے کہ آج اگر ایک ہے تو یہ پاکستانی بہت زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. مطلب یہ یوٹیوب کی دنیا میں اپنا نام جو ہے نا، جس طرح سربراہ میڈیکوز نے بھی کما لیا ہے، ابھی بہت سے ایمرجنگ یوٹیوبرز آ رہے ہیں. اگر ہم کہیں سے جو ہے نا ان کی حوصلہ افزائی ہو جائے کسی ایوارڈ کے ذریعے، نو ڈاؤٹ وہ ایوارڈ کے محتاج نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر ہم پبلک کو ایز اے پبلک جو ہے نا ان کو گرو کریں، تو پاکستان میں اتنے نالجیبل ہے نا، اتنے شارپ مائنڈیڈ لوگ ہیں کہ وہ آپ کو اتنے اچھے ٹرکس بتا سکتے ہیں کہ یہ مشکل سے مشکل کام جو ہے نا وہ چٹکیوں کا کام ہو جاتا ہے. لیکن کیا ہے، سمپل انہیں ایک تو اویئرنیس کا تھوڑا سا مسئلہ ہے، دوسرا انہیں بیک اپ پہ کوئی سپورٹ نہیں ہے. اب ایک ویڈیو اپلوڈ کرنے کے لیے آئی تھنک اگر میں یہی ویڈیو کو اپلوڈ کروں تو آئی تھنک 3 سے 4 GB کی ہے. اب آپ امیجن کر سکتے ہیں اگر کسی کا پیکج جو ہے نا وہ 20 GB کا لگا ہوا ہے تو 3-4 GB ویسے ہی ایک ویڈیو میں اٹھ جاتے ہیں. جسٹ امیجن کہ خرچہ تو ہوگا، جہاں خرچہ ہوگا وہاں چرچا ہوگا، جو دکھے گا وہی بکے گا. لاسٹ میں میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک سیلف لیس میڈیکوز، جن کا نام یسرا حفیظ آئی تھنک ہے، ٹھیک ہے، انہیں اللہ تعالیٰ صحت نے انہیں مزید اس طرح کی جو ہے نا وہ ویڈیوز بنانے کی توفیق نے، وہ آلریڈی بنا رہی ہیں. میں خود بھی حیران ہوتا ہوں، ایک دن میں 10-10 12-12 ویڈیوز، یہ بہت جگرے کا کام ہے. مطلب آپ اگر ایک ویڈیو بنا کے دیکھ لیں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کتنا مشکل کام ہے یہ. لیکن پھر بھی جو ہمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پھر حوصلہ بھی دے دیتا ہے، اور یہ ایک شوق میں پھر بدل جاتا ہے. مطلب آپ پھر بناتے جاتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ انگیج ہوتے جاتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اگر میم یہ سن رہی ہیں، میرا یہ ویڈیو بنانے کا کوئی اور سیکنڈ مقصد نہیں ہے، سمپل اپریشیٹ کرنا تھا جتنا مجھ سے ہو سکا، جتنا جو میرے پاس پلیٹ فارم تھا. آئی تھنک 2000+ سبسکرائبر ہیں میرے، جن تک میری آواز پہنچ سکے. میں انہیں یہی بتانا چاہوں گا کہ یار آپ بھی کچھ اس طرح کا کر جائیں کہ دنیا سے جاتے ہوئے آپ کو اچھے الفاظ سے یاد کیا جائے کہ ہاں یار کوئی تھا جس نے ہماری مدد کی، کسی نے مخلوق خدا کی مدد کی. کرو مہربانی تم اہل زمین پہ، خدا مہربان ہوگا عرش بری پہ. تھینک یو سو مچ. ریممبر می آلسو ان یور پریشیس پریئر. اللہ حافظ. حمد میں تیری نام کیسا ہے جہان رنگ بو، سوز و ساز و درد و داغ و جستجو و آرزو. ہر گھڑی افلاک پر رہتی ہے تیری گفتگو. کیا نہیں ممکن کہ تیرا جان پاک دامن کھول بو.